وہ بار بار کیوں یاد آتا ہے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ چہرے، کچھ لمحے، کچھ باتیں چاہ کر بھی بھلائی نہیں جا سکتی؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے دل و دماغ میں بار بار آتا ہے، چاہے ہم اسے یاد کرنا چاہیں یا نہ چاہیں؟ کوئی خاص شخص یاد آ جاتا ہے، وہ لمحے، وہ ہنسی، وہ باتیں، سب کچھ دوبارہ ذہن میں گونجنے لگتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جتنا بھلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ شخص اتنا ہی زیادہ یاد آتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی خاص اشارہ؟ کبھی کبھی اللہ ہمیں کسی شخص کی یاد کے ذریعے کوئی سبق دینا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ہماری زندگی میں کسی خاص مقصد کے تحت آیا ہو اور اس کے جانے کے بعد ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہو۔ اگر وہ شخص ہمیں نقصان پہنچا کر گیا ہے تو شاید اللہ ہمیں صبر، معافی، یہی حکمت سکھانا چاہتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے دل میں کسی کی یاد بار بار کیوں آتی ہے؟ کوئی خاص شخص، کوئی لمحہ یا کوئی بات جو ہمارے ذہن سے نکلتی ہی نہیں؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے اللہ کی کوئی بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے؟ شاید اللہ ہمیں صبر سکھانا چاہتے ہیں، شاید وہ چاہتے ہیں کہ ہم معاف کرنا سیکھیں، یا شاید وہ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ دنیا میں کسی چیز کا ہمیشہ کے لیے رہنا ممکن نہیں۔ اللہ ہمیں کوئی خاص سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ یادوں کا آنا انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل اور دماغ دیا اور ان کے ذریعے ہم جذبات کو محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کوئی خوشی کا لمحہ گزارتے ہیں یا کسی سے گہرا رشتہ جوڑتے ہیں تو وہ ہمارے دل میں گھر کر جاتا ہے۔ اب چاہے وہ ماں باپ کی محبت ہو، دوستوں کی یادیں ہوں یا کسی خاص شخص کا خیال ہو، یہ یاد بار بار اس لیے آتی ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں جذبات کا تحفہ دیا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کسی حکمت کے تحت ترتیب دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بار بار یاد آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ جڑی کوئی چیز ہمیں سیکھنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ہماری زندگی میں کسی خاص مقصد کے لیے آیا ہو اور اس کی یاد ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آ رہی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہمیں تکلیف دے کر گیا ہے تو اللہ ہمیں صبر سکھانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے اور اب بار بار یاد آ رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی غلطی سدھاریں۔ اگر کوئی شخص ہمیں خوشی دیتا تھا اور اب وہ نہیں رہا تو شاید اللہ ہمیں شکر گزاری سکھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کسی کی یاد بار بار دلاتے ہیں تو یہ صرف جذبات کی لہر نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایک خاص سبق پوشیدہ ہوتا ہے۔ شاید وہ ہمیں احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی اور ہمیں معافی مانگنی چاہیے، یا شاید وہ ہمیں اس شخص کے حق میں دعا کروانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کسی مشکل میں ہے۔ کبھی کبھی یہ یادیں ہمیں صبر، شکر اور محبت کے احساس سکھانے آتی ہیں۔ اگر کوئی ہمیں تکلیف دے کر گیا ہو اور پھر بھی اس کی یاد آتی رہے تو شاید اللہ رب العزت ہمیں سکھا رہے ہوں کہ معاف کر دینا کتنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور ہم اسے یاد کریں تو شاید اللہ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ دنیا فانی ہے، رشتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اس لیے جب بھی کسی کی یاد بار بار آ رہی ہو تو یہ سوچیں کہ اس کی یاد میں کون سا سبق چھپا ہے۔ کیا ہمیں کچھ بدلنا چاہیے؟ کیا ہمیں کچھ بہتر کرنا چاہیے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
یا کسی دعا کی قبولیت کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کسی کی یاد ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس شخص کو ہماری دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو یا کسی آزمائش سے گزر رہا ہو۔ اگر آپ کو کوئی شخص بے وجہ یاد آ رہا ہو تو اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا اس کی زندگی بدل دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے دل کے وسوسوں سے بھی واقف ہیں، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمارے دل کی ہر بات جانتا ہے۔ تو جب کسی کی یاد بار بار آتی ہے تو یہ اللہ کا ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ کبھی یہ یاد ہمیں شکر ادا کرنے کی ترغیب دیتی ہے کہ ہمیں اتنے خوبصورت رشتوں سے نوازا گیا۔ کبھی یہ ہمیں صبر سکھاتی ہے کہ جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور کبھی یہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیتی ہے کہ ہم اپنے دل کا حال اس ذات سے بیان کریں جو سب کچھ سنتا اور سمجھتا ہے۔ حدیث مبارکہ، جب کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے چپکے سے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تمہارے لیے بھی وہی ہو۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں تو اللہ وہی خیر ہمیں بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے دل میں محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ ہم ان لوگوں کو زیادہ یاد کرتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہوتا ہے، والدین، بہن بھائی، دوست یا کوئی خاص شخص۔ جب وہ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں یا ہم سے دور ہو جاتے ہیں تو ان کی یادیں ہمارے ساتھ رہ جاتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اللہ کو بھی اتنی شدت سے یاد کرتے ہیں جتنی شدت سے ہم لوگوں کو یاد کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر آپ کے دل میں ماں باپ کی یاد آتی ہے تو یہ اللہ کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی قدر کریں، ان کے لیے دعا کریں یا ان کی خدمت کا موقع تلاش کریں۔ اگر کوئی پرانی محبت یا دوست کی یاد ستاتی ہے تو شاید اللہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ زندگی کے سبق کو یاد رکھو اور آگے بڑھو۔ ہر یاد کے پیچھے ایک سبق ہے، اور ہر سبق کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ لہٰذا جب کوئی بار بار یاد آئے تو بجائے افسوس کرنے کے اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس کے لیے آسانی پیدا کرے اور ہمیں بھی سکون عطا کرے۔ کیا معلوم آپ کی ایک دعا اس کی زندگی بدل دے، اور اگر وہ شخص آپ کے دل میں اس لیے آ رہا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہو تو یہ وقت ہے کہ اللہ سے معافی مانگیں اور اس کے حق میں خیر کی دعا کریں۔ اللہ کے اشارے حکمت سے بھرے ہوتے ہیں۔ جب کسی کی یاد آئے تو صرف سوچنے میں وقت ضائع نہ کریں بلکہ دعا کریں، کیونکہ دعا محبت کی سب سے خوبصورت شکل ہے۔ تمام جذبات اور ادھورے معاملے۔ بعض اوقات ہم کسی شخص کو اس لیے یاد کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اور اس کے درمیان کچھ ادھورا رہ گیا ہوتا ہے۔ یہ ادھورے جذبات کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ کوئی وعدہ جو پورا نہ ہو سکا، کوئی معافی جو مانگی نہ جا سکی، کوئی خواب جو ادھورا رہ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یادیں بار بار آئیں تو ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ہمیں دعا کا ہتھیار دیا ہے۔ جب دل بھاری ہو تو اللہ سے بات کریں، کہیں اے اللہ تو میری پریشانی کو دور کر، میرے دل کو سکون دے۔ دوسرا، ان یادوں کو مثبت انداز میں استعمال کریں۔ اگر کسی اچھے انسان کی یاد آتی ہے تو اس کی اچھائیوں کو اپنائیں۔ اگر کوئی تکلیف دہ یاد ستائے تو اس سے سبق لیں اور اللہ سے مغفرت مانگیں۔ اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اللہ کے ذکر میں، نیک کاموں میں اور اپنے مقصد میں ڈوب جائیں تاکہ دل کو چین ملے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے دل کو سکون دے اور جو ادھورے معاملے ہیں انہیں بہتر طریقے سے مکمل کرنے میں ہماری مدد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ کامیاب وہ ہوگا
جس کا دل صاف ہوگا۔ اگر ہم کسی کے لیے کینہ یا غصہ رکھتے ہیں تو یہی وقت ہے کہ ہم اپنے دل کو ہلکا کریں اور اللہ سے کہیں کہ وہ ہمیں معاف کرے اور آگے بڑھنے کی طاقت عطا کرے۔ اور کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم کسی شخص کو شدت سے یاد کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اللہ کو بھی اتنی شدت سے یاد کرتے ہیں؟ اللہ بعض اوقات کسی خاص شخص کی یاد ہمارے دل میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ہم غور کریں کہ ہم کسی چیز میں الجھے ہوئے ہیں، کہ ہم دنیاوی محبت میں اتنے مغرور ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی یاد نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اگر کوئی ہمیں اتنا یاد آ رہا ہے کہ وہ ہمیں دین سے دور کرنے لگے تو یہ ایک خطرے کی علامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو اللہ کی طرف موڑیں اور دعا کریں کہ ہمارا دل صحیح راستے پر آئے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کی یاد اس لیے دلاتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص واپس آنے والا ہو یا ہمیں کسی اور طرح اس سے جڑنے کا موقع ملنے والا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں کوئی نیا سبق سکھانے آئے یا اللہ میں ہمیں کسی بہتر چیز کے لیے تیار کر رہے ہوں۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی بار بار یاد آ رہا ہو تو اللہ سے دعا کریں، یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے، اور اگر نہیں تو میرے دل کو سکون عطا کر۔ اس شخص کے لیے دعا کریں، چاہے وہ آپ کے قریب ہو یا دور۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور مثبت چیزوں پر دھیان دیں۔ قرآن اور اذکار میں مشغول رہیں تاکہ دل کو سکون ملے۔ اپنی سوچ کو اللہ کی محبت کی طرف موڑیں۔ یہ یادیں کبھی آزمائش ہوتی ہیں، کبھی دعا کا ذریعہ، کبھی ایک نئی شروعات کا اشارہ۔ ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ صحیح راستہ دکھائیں گے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو سکون عطا فرمائے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت اور ان لوگوں کی محبت مانگتی ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ عمل مانگتی ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچائیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی اتنی محبت دے کہ ہمیں کسی اور کی محبت کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اے اللہ، اپنی محبت کو میرے لیے اپنی جان، اپنی فیملی اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔